صبح کی پہلی کرن ابھی پھوٹی ہی تھی کہ اچانک وادی ہجر ایک دردناک چیخ سے لرز اٹھی۔ نہ کوئی طوفان تھا، نہ کوئی فوج کا حملہ، بس ایک زوردار آواز، اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم جو پہاڑوں کو موم کی طرح کاٹ دیتی تھی۔ یہ پہاڑ موم کی طرح نرم ہے۔ اپنے ہی محلوں میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ کرتے تھے، کہتے تھے ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن پھر ایک اونٹنی ان کی آزمائش بن گئی۔ وہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی اور اس کی وجہ سے یہ قوم مٹی میں مل گئی۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی، غرور سے غارت تک اور عروج سے زوال تک کا وہ سفر جو آج آپ کو اندر تک ہلا دے گا۔ قوم سمود دراصل قوم عاد کی اگلی نسل تھی۔ جب قوم عاد اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئی تو جو چند ایماندار لوگ بچ گئے تھے ان کی اولادیں اس علاقے میں آباد ہوئیں۔ اللہ نے اس قوم کو بھی بے پناہ طاقت عطا کی تھی۔ سبادہ کون؟ قرآن حکیم کی سورۃ الاعراف میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ ان کی انجینئرنگ کا یہ عالم تھا کہ یہ لوگ سخت ترین چٹانوں کو ایسے کاٹ لیتے تھے جیسے ہم آج صابن کو کاٹتے ہیں۔ ان کے گھر موسموں سے محفوظ تھے، زمین زرخیز تھی، باغات ہرے بھرے تھے اور پانی کے چشمے عام تھے۔ زندگی ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ دولت اور طاقت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ قوم سمود نے یہ سوچا کہ یہ سب ہماری اپنی محنت اور طاقت کا نتیجہ ہے۔ یا سب ہماری اپنی محنت کا کمال ہے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ پتھر ہمارے خدا ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ غریبوں کا حق مارنا، کمزوروں پر ظلم کرنا اور اپنی مرضی کا قانون چلانا ان کا معمول بن گیا تھا۔ یہاں طاقت کی حکومت ہے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ موت سے بچ نکلیں گے کیونکہ ان کے گھر پہاڑوں کے اندر ہیں۔ موت یہاں اندر نہیں آ سکتی۔ پھر اس اندھیرے میں پروردگار عالم نے ایک دیا جلایا۔ انہی کے درمیان ایک مؤسس خاندان کے فرد حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت صالح علیہ السلام بچپن سے ہی اپنی قوم میں صادق اور امین مشہور تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو تو سب کے سب بدل گئے۔ وہی لوگ جو کل تک انہیں عزت دیتے تھے آج کہنے لگے، اے صالح، کیا تو ہمیں باپ دادا کے دین سے روکے گا؟ یہاں ایک حدیث کا حوالہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق جب آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر پر قوم سمود کی بستی الحجر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، ان عذاب زدہ لوگوں کی بستی میں مت داخل ہونا، اگر ہونا پڑے تو روتے ہوئے گزرنا، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم سمود کے کنویں سے پانی پینے سے بھی منع فرما دیا۔ اب قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک ناممکن شرط رکھی۔ اگر سچے ہو تو اس پتھر سے اونتنی نکالو۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر اچانک سے زمین ہلنے لگی، چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے ایک بہت بڑی جسامت کی اونٹنی نکلی، بالکل ویسی جیسی انہوں نے مانگی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے کھلی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے زمین پر چرنے دو اور اسے کوئی بھی تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ اس اونٹنی کا معاملہ عجیب تھا۔ جس دن یہ کنویں سے پانی پیتی، اس دن سارا پانی یہ اکیلی پی جاتی تھی اور بدلے میں اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے برتن بھر جاتے تھے۔ ایک دن پانی اونٹنی کا ہوتا اور اگلا دن باقی لوگوں کا، لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ انہیں یہ پابندی بری لگنے لگی۔ ایک بدبخت شخص جس کا نام قدر بن سالف تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیار ہوا۔ آج رات وہ نہیں بچے گی، کیونکہ انہیں قبیلے کی ایک امیر عورت نے لالچ دی۔ اونٹنی کو مار دو۔ جب اونٹنی واپس آ رہی تھی، ان بدبختوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ پہلے اس کی ٹانگیں کاٹیں اور پھر اس معصوم جانور کو قتل کر دیا جو اللہ کی نشانی تھی۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے اونٹنی کے معصوم بچے کو بھی مار ڈالا، لیکن کچھ روایات کے مطابق کہ وہ بچہ پہاڑ میں غائب ہو گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب خبر ملی تو وہ رو پڑے۔ تم نے اللہ کی نشانی کو قتال کر دیا۔ اب اپنی غاروں میں 3 دن مزے کر لو، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر عذاب کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ پہلے دن جمعرات کو سب کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ یہ پہلا دن ہے۔ ڈر کا ماحول تھا۔ دوسرا دن جمعہ کا تھا۔ چہرے سرخ ہو گئے جیسے خون کا رنگ ہو۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ موت آ رہی ہے، مگر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ چوتھے دن کی صبح سورج نکلتے ہی ایک ایسی خوفناک چنگھاڑ آئی جس نے دلوں کو پھاڑ دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے، تو انہیں ایک دھماکے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے رہ گئے۔ پہاڑ، محل، طاقت سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ پوری قوم ایک لمحے میں ایسے ختم ہوئی جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ آج بھی سعودی عرب میں مدین صالح کے وہ تراشے ہوئے گھر موجود تو ہیں، مگر وہ خالی ہیں۔ وہاں کی ہواؤں میں آج بھی ایک اداسی ہے جو آنے والوں کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا۔ اس قوم کا جرم صرف اونٹنی کو مارنا نہیں تھا، بلکہ ان کا جرم تھا تکبر۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ اللہ کے قانون سے بالا تر ہیں۔ ہم بھی آج اپنی ٹیکنالوجی، اپنی بلڈنگز اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ کو کسی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک آواز ہی کافی ہوتی ہے۔ دوستو، قوم سمود کے اس واقعے نے آپ کے دل پر کیا اثر کیا؟ کیا ہمیں آج کے دور میں ایسی نشانیاں نظر آتی ہیں؟
کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ نگہبان۔